وابن عمی مسلم، تو فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم نے میرے باپ مولا علی سے بھی ایسے ہی کیا، تم نے میرے بھائی حسن سے بھی ایسے کیا، اور تم نے میرے چچے کے بیٹے امام مسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اچھا فرمایا من نقص فإنما ينقص على نفسه، یہ آیت پڑھ کے آپ نے خطبہ ختم کیا کہ جس نے آج توڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا۔ راستے میں جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، فرزدق شاعر وغیرہ کئی کوفے سے جاتے ہوئے لوگ آپ کو ملے ہیں کہ حضرت جی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یہ مسئلہ ہے، کوفے جا رہا ہوں۔ تو کوفے سے آ رہے ہو، کیا صورتحال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب صورتحال کیا ہے، جنہوں نے تمہیں خط لکھے ہیں وہ تلواریں لے کے تمہارے لیے میدان میں کھڑے ہیں، یعنی تمہارے مقابلے میں، اور جنہوں نے تمہیں خط لکھے ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور فرزدق نے بھی یہی کہا کہ حضرت والا جن لوگوں نے تمہیں خط لکھے ہیں ان کے دل تو تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کے راز ہم نہیں جانتے دل میں کیا ہے، لیکن میں دیکھ کے جو آنکھوں سے آیا ہوں تلواریں ان کی تمہارے خلاف ہے، یہی بولا ہوں۔ اچھا ترماخ نے بھی یہی کہا، رستے میں بڑے بڑے لوگوں نے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ جو بڑے کوفی تھے شیعہ وہ لالچ میں آ گئے، اور جو نادار کمزور تھے وہ ویسے ڈر گئے ابن زیاد سے، نہیں بڑے بڑے ہیں انہوں نے جا کے وہاں جا کے کمانڈر بن گئے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 4,000 پر وہ خط لکھنے والے کمانڈر بنے ہوئے، افسر بن کر جا کے انعام و کرام لینے کے لیے۔ اچھا جی خط لکھنے والے شیش بن ربی، عمر بن قیس 4,000 لشکر پر کمانڈر بن گئے، مقتل بھی مخنف میں موجود ہے۔ اور سیرت معصومین اس کا بھی حوالہ دیکھ لو، یہ اردو میں ترجمہ ہے، تو جو بندہ عربی فارسی نہیں پڑھ سکتا نا، کچھ حوالے اس کو ہم اردو میں بھی دکھا سکتے ہیں۔ اچھا سیرت معصوم صفحہ نمبر 453، اس پر یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے دعوت دی امام حسین فرما رہے ہیں اب ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئے، جن لوگوں نے ہمیں دعوت دی حضرت امام حسین فرما رہے ہیں 453، آپ نے اس کو فرمایا اس جماعت نے ہمیں دعوت دی کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اب ہماری مدد سے دستبردار ہو کر ہمارے دشمن کے خلاف ہمارے دشمن کے مددگار ہو گئے ہیں۔ یہ نیچے والی عبارت ہے، جنہوں نے خط لکھے ہیں میں پہلے ثابت کر چکا ہوں وہ کون ہے، اب یہ جملہ جب فرمایا جنہوں نے خط لکھے ہیں ہماری مدد کا جنہوں نے وعدہ کیا ہمیں چھوڑ کر اب کدھر چلے گئے ہیں، ہمارے دشمن کے ساتھ۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ بات تھوڑی مختصر کر دیں، حضرت امام حسین نے جب فوجیں آمنے سامنے تو نام لے لے کے فرمایا، اے شیش بن ربی، اے عمار بن قیس، اے یزید، اے فلاں اے فلاں، تم نے ہمیں خط نہیں لکھے تھے، آمنے سامنے کھڑے ہوئے ان لوگوں کا نام لے لے کے۔ یہ سیرت معصومین کے اندر بھی ہے، مقتل ابی مخنف میں بھی ہے اور مقتل حسین میں بھی ہے، صفحہ نمبر 238 پر آپ نے مخاطب کیا اور نام لے، کیا فرمایا، یا شیش بن ربی، یا ہلال بن ابجر، یا قیس بن اشر، یا زید بن حارث، علم تک تو وہ نہیں، اور میں تم نے خط نہیں لکھے تھے کہ ہمارے پاس آؤ، اور میں خطوں میں کیا لکھا، ایک خط یہ بھی تھا آپ کو سنایا نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ صحرا جو ہے وہ سرسبز ہو گئے، میوے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، بڑی بہار ہے، امام حسین سب کچھ ہے، بس کمی آپ کی ہے، تو آپ کربلا کے میدان میں یہ لفظ بول رہے ہیں، اے شیش، اے قیس، اے یزید، عمر بن حجاج، تم نے ہمیں خط نہیں لکھے تھے، پہلے تو کہا تھا نا لشکر لوگ کے سامنے کہ تم نے خط لکھے تھے، نام نہیں لیا، اب باقاعدہ سامنے تلواریں لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں فلاں فلاں فلاں،
تم نے خط نہیں لکھے تھے اور تم نے کہا تھا امام حسین آ جاؤ آپ کی مدد کے لیے لشکر تیار ہے. قالوا لم نفعل، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. یہ کیا کہا؟ ہم نے نہیں کیا، یعنی خط نہیں لکھے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ بلا. سبحان اللہ، اس طرح منکر ہو گیا؟ بلا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ جب تم خط نہیں لکھے. واللہ لقد فعلتم، فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے تم نے خط لکھے. جن کو کہہ رہے ہیں جو سامنے تلواریں لے کے کھڑے. اور میں نے پہلے حوالہ پیش کر دیا، نہ کوئی شامی بندہ ہے نہ کوئی حجازی بندہ ہے. شام سے اس کا گورنر جو یزید کا وہ تو اتنے زیادہ ہے، وہ تو کوفے میں بیٹھا ہوا ہے، خود کوفے میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں سارے کوفی آئے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے یہ فرمایا انہوں نے کہا ہم نے تو لکھا ہی نہیں. یہ آپ نے تعجب کے لیے سبحان اللہ پڑھا. اس طرح دن دہاڑے ایک منکر ہو گئے ہو. پھر قسم میں اٹھائی، فرمایا واللہ لقد فعلتم. فرمایا تسی نہیں منتے تو نہ منو. حسین ابن علی قسم چوک کے یاد آ گیا تساں خط لکھے. اے جو تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو تساں لکھے. قاتل کون ہوا؟ خط لکھنے والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ جنہیں خط لکھے نے تلوار لے کے سامنے کھڑے نے صرف بکھائیاں نہیں چلائیاں نے جی. اچھا اس کے لیے تو ایک دو حوالے بھی کافی تھے. ہم نے ایک حوالہ بھی اپنی کسی کتاب کا نہیں پیش کی، سارے انہی کی کتابوں سے. اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے جب آپ نے قسم اٹھائی تم نے یہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اذا قریتمونی فدعونی انصرف عنکم الی مأمن من الارض. فرمایا اگر تم نے یہ بات نہیں مان رہے اس روایت کے مطابق انہوں نے جو لکھی ہے. امام حسین نے کہا پھر مجھے جہاں میں جانا چاہتا ہوں مجھے چلے جانے دو، کم از کم یہاں سے مجھے نکل جانے دو اس روایت کے مطابق. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جانے بھی نہیں دیں گے. کیا کہا؟ قال له قیس بن اشعث اولا تنزل على حکم بنی عمک. وہ خط لکھنے والا قیس میدان کربلا میں سامنے. فرمایا تم نے خط نہیں لکھے؟ کہتا نہیں لکھا. فرمایا قسم خدا کی تم نے لکھا. اب اگلا جملہ کیا کہتا ہے؟ قیس کہتا ہے تو آپ ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ مارے گے بغیر تو خط لکھے نے کو نہیں لکھے. اور میں اللہ دی سونے تسا خط لکھے، قسم رب دی تسا خط لکھے. تو یہ خط نہ لکھے تو چلو کتابیں نہ نہیں بول. اور میں پھر میں چلا جانا نہیں تو میری مرضی. تلوار لے کے میرے سامنے کیوں آ گئے؟ وہ قید خط لکھنا وقت ہے آدھا ابن زیاد کی گل مان لو. گل ہے بس یزید کی فرق کر لو ہاتھ جا کے گل مان لو. جو تسی منگو گے وہی لبے گا. خط لکھن والا سامنے کھلو کے گلاں کرتا ہے جی. اس زمین دی ایک برداشت ہے نا کہ پھر بھی اج وہ سلامت کھڑا ہے. زمین نگل کیوں نہیں گئی؟ سامنے کھڑا ہے. آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا خدا کی قسم ہے یہ ذلت کا ہاتھ میں آگے نہیں بڑھا سکتا اور یہاں سے غلاموں کی طرف بھاگ بھی نہیں سکتا کیونکہ حسین ابن علی ہوں. یہاں سے بھاگ کے جانے والا نہیں ہوں. لیکن تم تو ہو بیعت کر لو. فرمایا میں کوئی ذلیل نہیں ہوں، ذلیل تم ہو. آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ بھی ایک کتاب کے اندر نہیں ہے. پھر محمد بن اشعث معاذ اللہ یہی ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے خط نہیں لکھے. پیش ہیں یہ لوگ. اس نے کہا معاذ اللہ امام حسین کو سامنے کھڑے ہوئے کہتا ہے تمہارے اور رسول اللہ کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ اب میں چاہتا ہوں کہ بات کچھ مختصر کروں کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم ایسے کچی بات کرتے ہی نہیں ہیں.
لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ دکھائی دوں، کوئی یہ نہ کہہ دیکھو جی اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، صفحہ نمبر 240، قال له محمد بن الاشعث اي قرابت بینک و بین محمد، بڑے دعوے کر رہے ہو میں نواسہ رسول ہوں، آپ نے فرمایا نا کہ جب کام ہو جائے بعد میں یا نہ کہنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس نے کہا رسول اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان نسبت کون سے؟ قال الحسین اللهم ان محمد بن الاشعث يقول ليس بيني وبين محمد قرابة اللهم ارني فيه هذا اليوم ذلا عاجلا۔ بدعا فرما دی، فرمایا باری تعالیٰ اتنا ذلیل بندہ ہے کہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ویسے ٹلتے نہیں پہ، تو ہونا دے رہے رسول اللہ کے تو رشتے ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں، باری تعالیٰ اس کو جلدی ذلیل کر دے۔ امام حسین نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، اور اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ خرج محمد بن الاشعث من العسكر ونزل عن فرسه لعادته واذا بعقرب اسود يضربه ضربة تركته مدلوسا في ثيابه من بابه ومات بعد لورا۔ ایک عقرب بچھو کاٹ گیا فوراً، ہم تمام ہو گئے۔ میں اوقات گاڑی انی نہیں سامنے کو لوگ پکی جاندے ہو، خط لکھ کے سارا کچھ کر کے تو ہن بھی ٹردے نہیں پے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمائے، جناب بریر نے کہا حضرت امام علی مقام کے فوج کے اندر یہ شامل ہے، فرمایا ہلاک ہو جاؤ کوفیو، تم اپنے خط بھول گئے۔ یہ بھی مقتل ابی مخنف ہے، تھوڑا شارٹ کر دوں جی؟ اچھا، یہ بھی مقتل ابی مخنف ہے۔ اب ہے عمر بن حجاج، خط لکھنے والا، مقتل حسین میں بھی ہے، سیرت معصومین میں بھی ہے۔ سیرت معصومین صفحہ نمبر 431، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عمر بن حجاج یہ وہ باقاعدہ ان لوگوں میں ہے جو خط لکھنے والے، اور ان لوگوں میں ہے جن کا میدان کربلا میں امام حسین نے نام بھی لیا کہ تم نے خط نہیں لکھے تھے، ان میں سے یہ ایک ہے۔ بس عمر بن حجاج نے فرات کے کنارے سے اپنی فوج کے ساتھ اصحاب امام حسین کے میمنہ پر حملہ کیا۔ خط لکھنے والا عمر بن حجاج 4000 کا لشکر لے کر فرات کی جانب سے امام حسین کے لشکر کی دائیں جانب پر اس نے آگے حملہ کیا۔ شہید کرنے والا کون ہے؟ بولو، لفظ موجود ہے عمر بن حجاج۔ اس کے بعد ان کلمات کے ساتھ حضرت امام حسین کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے اس نے اکسایا اپنے لشکریوں کو جو اس کی کمان کے ذریعے اثر چل رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ آل الکوفہ الزموا اطاعتکم وجماعتکم ولا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین وخالف الامام۔ کہتا ہے کتا بھونکتا ہوا کہ میرے لشکریوں جلدی کرو، میری بات مانو، میں تمہارا کمانڈر ہوں، جو بندہ دین سے نکل گیا اس کے قتل کرنے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ امام حسین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہتا ہے یہ دین سے نکل گیا ہے، یہ امام کا باغی ہے معاذ اللہ، ہمیں کہتے ہیں یہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تمہاری کتاب ہے، یہ ممتاز الاعمال بھی ہے، سیرت معصومین بھی ہے، اس کو دیکھو، یہ عمر بن حجاج کہتا ہے، حملہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے امام حسین دین سے نکل گئے اور یہ امام کے باغی ہیں۔ امام کس کو مان رہا ہے؟ امام کس کو مان رہا ہے؟ ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھو، سیرت والا من نبلا اٹھا کے دیکھو، ہماری تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھو۔ ایک بندے نے یہ کہہ دیا تھا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ، سارے بازار 20 کوڑے لگوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ فرمایا یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے اور یہ ان کی کتابوں میں بول رہا ہے۔
اور خط لکھنے والا بول رہا ہے اور میدان کربلا میں بول رہا ہے، اور بول رہا کیوں ہے؟ کہتا جلدی سے حملہ کرو، جو دین سے نکل گیا باقی ہو گیا، پھر بھی قتل کرنے میں دیر کر رہے ہیں۔ مزید دیکھیے، یہی عمر بن حجاج بڑے، ایک روایت میں آ کے دائیں جانب سے حملہ کیا، ایک میں دائیں جانب کا تذکرہ نہیں ہے کہ فرات کی طرف سے امام حسین کے لشکر پر حملہ کیا۔ یعنی میں بات جو ہے اس کو کلیئر کٹ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ خطوط سے ہی وہ تو بات ثابت ہو گئی تھی، لیکن خطوط تک نہیں ہے تو خود چھپ گئے ہوں، تم بلا کے مروا دیا ہو، شہید کروا دیا ہو، نہیں خود تلواریں چلا رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں یہ باغی ہیں، فتوے بھی دے رہے ہیں، تلواریں بھی چلا رہے ہیں، دائیں بائیں سے حملہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ سارے ہیں کون؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیے امام حسین نے میدان کربلا میں طویل خطبہ دیا، دیکھیے یہ بڑا سننے والا ہے، صفحہ نمبر 416 ہے، اور یہ سیرت معصومین ہے، ذرا سن لیجئے۔ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، پھر جناب اپنی اٹھنی سے اپنے ناکا پر، اور ایک قول ہے کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، دھیان میری طرف رکھنا، اور ان کے سامنے تشریف لا کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ بس حضرت حمد و ثناء الہی بجا لائے اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور باقی انبیاء و مرسلین پر درود بلیغ بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا ہلاکت اور غم و اندو ہو تمہارے لیے اے قوم غدار۔ غدار امام حسین کربلا میں فرما رہے ہیں سامنے آئے کوفیوں کو، اے قوم غدار، بے وفا، جفاکار، جب تم نے ہمیں اپنی ہدایت کے لیے بلایا اور ہم نے تمہاری دعوت قبول کی اور تیزی سے تمہاری طرف آئے تو تم نے ہمارے مد مقابل تلواریں کھینچ لی۔ اردو کتاب ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، فرمایا تم نے ہمیں خط لکھا اپنی ہدایت کے لیے اور ہم جلدی سے تمہاری ہدایت کے لیے پہنچے تو تم نے ہمارے خلاف تلواریں کھینچ لی۔ جو ہماری مدد کے لیے تمہارے ہاتھ میں تھی اور ہمارے سامنے وہ آگ روشن کی، جو آگ روشن کی جو ہمارے اپنے دشمن کے لیے تیار تھی، بس تم اپنے دوستوں سے کینہ و مکر کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے ہم دست ہو گئے۔ کوئی بندہ اس کو پڑھنا چاہے، یہ اردو میں ہے اور اصل کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کا ترجمہ ہے، وہ فارسی میں ہے۔ یہ کتاب ہے، مصنف ہے شیخ عباس قمی، یہ قوم والا، سنیو یہ تم والا نہیں ہے، قوم والا، یہ اس کی کتاب فارسی میں، اصل میرے پاس ہے، تمہیں ترجمہ سنا رہا ہوں کہ کوئی اگر ترجمے سے بھی دیکھنا چاہے، ابھی خطبہ جاری ہے، فرمایا تم نے بلایا، خط لکھے، ہدایت کے لیے ہم جلدی پہنچے، تم نے جو تلواریں ہمارے دشمنوں کے لیے تھیں وہ ہمارے سامنے ان کو لہرانا شروع کر دی، بغیر اس کے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف عام اور ظاہر ہو، بغیر اس کے کہ تمہیں ان سے رحمت اور شفقت کی طمع اور امید ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ کن کو فرما رہے ہیں؟ تمہارے لیے بولو، امام حسین جس کو فرمائے تمہارے لیے ہلاکت ہو، تو کوئی آدمی چاہتا ہے تو امام حسین کی بد دعا میں شامل ہو جائے؟ فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو، بڑے لفظ بولے، یہاں تک کہ فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم ہم سے کیوں دستبردار ہو گئے؟ حالانکہ تلواریں نیام میں پڑی تھیں، دل مطمئن اور آرام سے تھے، ہم تو آرام سے مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تلواریں بے نیام نہیں تھی، نیاموں میں تھی، تم نے
بنوایا، خط لکھ لکھ کر کتنے لکھے تھے؟ 12,000۔ آرام حکم اور پختہ تھی، لیکن تم لوگوں نے جلدی کی، فتنہ کی آگ بھڑکانے کے لیے ٹڈیوں کی طرح تم جمع ہو۔ میں تو نہیں ناراض، پڑھ کے سنا سکنا۔ امام حسین فرما رہے ہیں اور میں ٹڈیاں ہر جمع ہو گئے، اسی جڑا لفظ امام بول رہا اسی وہ بولنے آ لیکن کتاب ساڈی نہیں، اسی اپنی بھی بڑا کچھ دکھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں کھری بات۔ ہم نفرتیں پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو قریب بلانے والے ہیں، لیکن قریب اسی کو بلائیں گے جو اللہ کے پیاروں سے پیار ہے۔ جو دشمنی کرے وہ ہمارا کچھ لگتا ہو بھی تو پھر بھی کچھ لگتا نہیں۔ بڑا غصہ ہے، جلدی جلدی تو آئے نہیں ہیں، پھر امام مسلم کو بھیجا ہے، ان کو شہید کر دیا، پھر اب ڈر نہیں رہے، سارا قافلہ ہے، بال بچے ہیں، پیاس ہے، پانی بند ہے، کتے خنزیر پی رہے ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے پہرا لگا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹڈیوں کی طرح جمع ہو گئے اور جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو دیوانوں کی طرح پھینک دیا، جس طرح پروانے آگ پر مرتے ہیں، بس تم رحمت خدا سے دور ہو گئے۔ ایک ایک جملہ، اے امت سے اناج رکھنے والوں، جمعیت کے مقابلہ میں شاذ و نادر اور ان سے الگ ہونے والے، اے قرآن کو چھوڑنے والوں۔ ہم کہیں شیعہ نے قرآن چھوڑ دیا ہے، لوگ کہتے نہیں چھوڑا، یہ امام حسین کہتے ہیں، یہ ممتاز اعمال بول رہی ہے، یہ سیرت معصومین بول رہی ہے، سیرت معصومین بول رہی ہے۔ فرمایا اے قرآن کو چھوڑنے اور اس میں تعریف کرنے والے اور گناہ گار کرو اور وساوس سے شیطانی کی پیروی کرنے والے، شریعت اور سنت نبوی کو مٹانے والے، کیا تم ظالموں سے تعاون کرتے ہو اور ہماری مدد سے دستبردار ہو جاتے ہو؟ کیا کچھ فرمایا ہے، سارے حقائق کو خود بیان فرمایا ہے۔ کیوں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے قتل کیا، پتہ کیوں نہیں؟ آپ خود فرما رہے ہیں، سارے کو تو بیان فرما دیا ہے۔ ہاں فرمایا، ہاں خدا کی قسم، غدر مکر ہمیشہ سے تم میں تھا۔ امام حسین فرمایا کوفیوں، خدا کی قسم ہے، غدر مکر دھوکہ فرار فریب ہمیشہ سے تم میں تھا، تمہاری جڑوں میں وہ رچا بسا ہوا ہے، تمہاری شاخیں اس سے قوت حاصل کرتی، تم دیکھنے والے کے حلق کے لیے نجس ترین میوہ ہو اور غاصب کے لیے چھوٹا سا لقمہ ہو۔ اچھا، دو چیزوں کے درمیان یا تو تلوار کھینچ کر میدان جنگ میں جہاد کروں اور یا ذلت کا لباس پہن لوں، یہ کہتے ہو؟ حالانکہ ہم ذلت سے دور ہیں، خدا راضی نہیں ہوتا اور رسول نے ایسا حکم نہیں دیا، اور مومنین طہارت کے دامنوں میں پلنے والے صاحبان حمیت، ارباب غیرت، کمینے لوگوں جیسی ذلت کو شہادت پر کبھی ترجیح دیتے نہ، بھول جاؤ، بحث نہیں کریں گے، ابن زیاد کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں تلواروں سے ٹکرانا آتا ہے اور ہمیں اپنا آپ منوانا آتا ہے، لہذا یہ بات چھوڑ دو، دل سے نکال دو۔ اب میں تم پر حجت تمام کر چکا ہوں، عوام کی قلت اور مددگاروں کی کمی کے باوجود میں تم سے جنگ کروں گا۔ اپنی گفتگو کے ساتھ آپ نے پھر اشعار پڑھنے شروع کیے اور فرمایا میرے ساتھ یہ پورا قافلہ موجود ہے، تو اس خطاب کا ایک ایک جملہ
جملے ہی کافی ہے. اور ایک ہی کتاب میں اتنے جملے آپ نے یہ ارشاد فرمائے. آگے دیکھیے. اب جناب حر یہ باتیں سن کے متاثر ہوئے. گھوڑے کو ایڑی لگائی تو آپ ہی شامل ہو گئے. کہو سبحان اللہ. شامل ہو گئے. اب چونکہ یہ کوفیوں کے اندر تھے, کمانڈر بن کے آئے تھے, سارا کچھ جانتے ہیں. اب ادھر آ گئے تو اب جناب حر نے پھر یہ خطبہ دیا. جناب حر نے, یہ بھی اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 420 پہ ہے. کیونکہ اصل عبارت پڑھوں پھر ترجمہ کروں ٹائم زیادہ لگے گا, آپ کو سمجھ بھی اچھی آ رہی ہے. اب حر کیا خطبہ دے رہے ہیں. اس وقت حر بارگاہ امام سے باہر نکلے اور لشکر کوفہ سے خطاب کیا اور کہا, اے کوفہ کے لوگوں, تمہاری مائیں تمہارے سوگ میں بیٹھ کر تم پر گریا کریں. اس مرد صالح کو تم نے دعوت دی. مرد صالح سے مراد امام حسین. اس مرد صالح کو تم نے دعوت دی, اپنے پاس بلایا. جب اس نے تمہاری التماس کو قبول کیا تو تم اس کی مدد سے دستبردار ہو گئے. یہ اس فوج سے نکل گیا. یہ ساری اس سیاست کو سمجھتے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نے بلایا اور تمہاری دعوت پر آئے, اب تم یہ کیا کر رہے ہو. اس کی مدد سے دستبردار ہو گئے اور اس کے دشمنوں کا ساتھ دیا. حالانکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو گے اور اپنی جان قربان کرو گے, بس تم لوگ غدر مکر کے دروازے سے باہر آئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. اب ان کا گرفان تم نے پکڑ لیا ہے اور ہر طرف سے گھیر لیا ہے تاکہ انہیں خدا کی وسیع عریض زمین میں کہیں نہ جانے دو. اب وہ قیدی کی طرح تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں اور جلب نفع دفع ضرر نہیں کر سکتا, اور اسے اس کی مستورات, بچوں, اہل بیت سب پر فرات کے جاری پانی کو تم نے مملوک قرار دیا, جسے یہود نصارہ پیتے ہیں, کتے اور خنزیر پیتے ہیں, لیکن تم نے آل نبی پر پانی کو بند کر دیا. بھائیوں کو شک باقی رہ گیا جی. دیکھو باتیں بڑی ہیں. یہ جناب اور کا خطبہ تھا. اسی کتاب سے میں آپ کو یہ جملہ دکھا سکتا ہوں. امام حسین کے سامنے جو فوج ہے وہ ہے کون؟ یا حسین یا حسین کہنے. نہیں آپ جملہ سمجھے نہیں. خلاف جو جنگ کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ اور میں وہ یا حسین کہنے والے. سمجھو تو صحیح نا. وہ باتوں وہ ان کی کتاب میں آ گئے. تو اب دیکھو کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے, وہ کہے گا دیکھو ہم نے تو قتل نہیں کیا, آپ تو پہلے ہی آپ ہوئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا ہم کب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس صف میں آئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کیا ہے شیعوں نے. قتل کرنے والے کون ہیں؟ شیعہ ہیں. تو ہم نے آپ کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ لیں, یہ تو آپ نے خود کیا ہے. اب دو پارٹیاں ہیں, ایک ہے امام حسین کے قاتلوں کی. اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ تین پارٹیاں ہیں اس مقدمے کی, ایک یزیدی, ایک یہ کوفی. تو کوفہ کے تو لوگ سارے شیعہ ہیں اور سارا آپ نے سن لیا. یہاں پر ایک اور پارٹی ہے جو یزیدی شیعہ ہے, وہ ہے سارے بابڑے. کون ہے؟ بولو. چاہے دیو ہو یا دیو کا پیو. دیو کھلا بھی دیو ہے, دیو بند ہو پھر بھی دیو ہے. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے, انہوں نے کہا یہ سیاسی جنگ ہے.
قاسم نانوتوی نے بھی لکھا ہے، وہ کہتا ہے امام حسین کی غلطی ہے۔ میں نے کہا امام حسین کی غلطی نہیں، یہ تمہاری ماں کی غلطی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ مفتی شفیع دیو کراچی والا جانتے ہو، بہت بڑا دیو ہوا ہے مفتی شفیع، اس کی باقاعدہ تقریر اس کتاب میں موجود ہے، یہ ہے رشید ابن رشید۔ اس کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ امام حسین معاذ اللہ باغی ہیں۔ دیوبندیوں نے وہابیوں نے اس پر تقریریں لکھی تو یزید کو وہ کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ان کے بارے میں تو وہ روشنی موجود ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جو جہاد کرے گا فلاں فلاں جلدی ہوتا ہے۔ اشارہ سمجھیں آپ؟ ہم کہتے ہیں کمینوں، جب ہم کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، تو تم کہتے ہو نہیں حضور کو تو اپنی خبر نہیں میں جنتی ہوں کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں حضور کو اپنی خبر نہیں۔ اب کیا کہتے ہیں نہیں حضور نے فرمایا تھا جو وہ فلاں کے آدمی شریف ہوگا وہ جنتی۔ میں نے کہا حضور کے جنتی کہنے سے کوئی جنتی بنتا ہے بھلا؟ نہیں سمجھے آپ؟ ظالموں کسی کو تو مانتے ہی نہیں ہو کہ حضور کو یہ خبر ہے کہ فلاں جنتی ہے، اور اگر مانا ہے تو کس کے بارے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ایک مومن کو قتل کرے وہ جہنمی ہوتا ہے، جو مومنوں کے سردار اور مومنوں کی شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اکیلے سارے اہل بیت کا قتل کیا گھوڑے دوڑائے۔ تو اس لیے اب آپ دونوں طرف آپ غور فرمائیں گے اور دیکھیں گے، اور یہ فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، رشید گند گوئی کا، اس کے اندر لکھا ہے۔ آج آپ یہ تذکرہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کا، جی کر رہے ہیں یا نہیں؟ شہادتیں آپ نے بڑی سنی ہوں گی، لیکن شہادت اس طرح پڑھی جاتی ہے بتایا بھی جائے کہ قاتل ہے کون۔ ادھر بھی بندے روندے نے پہ، ادھر بھی بیٹھ روندے نے پہ، پچھلا روڑا کٹے ہی کوئی نہیں، بس کنجر ہے کون شہید کرنا والا۔ اگلی گل کر دی کوئی ہائے حسین ہائے حسین، جائے حسین جائے حسین، جی امام علی مقام تو آپ کہیں اے حسین سبحان اللہ۔ انہوں نے آئے نہیں کی تھی، آئے کی تھی میں تو اٹھا دیا حدیث نہیں پیش کی تھی، ہوتے تھے امام حسین۔ انہیں لکھا ہے اے محرم دا دن، عشرہ محرم، اس کے اندر محرم میں ذکر شہادت اور سبیل وغیرہ لگانا حرام ہے۔ یہ وہی کا گند ہے، حرام ہے۔ تو آپ سے گزارش کرنے کا مطلب یہ، اور بھی بڑا کوئی لکھا ہے یہ جو آپ لگاتے ہیں دودھ کی سبیل ہے، شربت کی سبیل ہے، یہ چاول پکا رہے ہیں، یہ لنگر ہے امام حسین کا، اور ان دنوں میں ذکر کرتے ہو، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہتا حرام ہے۔ تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں یہ تو حرام نہیں ہے، تو حرام زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے تو پتہ چلا کہ ایک طرف ہے خط لکھ کے بلانے کا، دوسری طرف وہ یزید ہے جس کی آرڈر پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ دو پارٹیاں، ایک بلانے والے اور ایک آرڈر دے کے وہاں پہ سارا کچھ ان سے کرانے والے۔ اب جو پارٹی کوفے کے شیعوں کی ہے، جو ان کا بنتا ہے وہ بھی گیا، جو یزید کا بنتا ہے وہ بھی گیا۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، ہم اس مقدمے کے مدعی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم پہ لازم آتا ہے امام حسین کا بدلہ لینا۔ چور بھی کہے چور چور تو کیا بنے گا؟
بات کو چھپانے کے لیے کہ کس نے قتل کیا. بات ابھی بڑھ رہی ہے آگے، تھوڑی میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اب یہ تو بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب وہ شہادت ہو گئی ہے، ساری شہادتیں ہو گئی. اس کے بعد اہل بیت کے خیموں کو لوٹا جاتا، کسر کوئی نہیں چھوڑی. مقتل ابھی مخلف میں ہے کہ سیدہ زینب کی بالیاں تک اتار لی گئی. امالی شیخ صدوق میں ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت حسین کے پاؤں سے خلخال اتار لیے گئے. اور کس انداز میں اتارے؟ امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 126 ہے. اس کو کہتے ہیں شیخ صدوق. صدوق کا پتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سچا. ایک صادق ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سچا. صدوق ہوتا ہے بہت بڑا سچا. تو ہے بہت بڑا جھوٹا، نام ہے بہت بڑا سچا. جی اگر اندھیرے کا نام روشنی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے، اگر جھوٹ کا نام سچ ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن کتاب بڑی ان کی معتبر ہے اور بہت بڑا یہ مجتہد بندہ. یہ لکھتا کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن حسن المثنی، حضرت امام حسن مثنی آپ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے. وہ فرماتی ہیں میں چھوٹی تھی، انا جاریۃ صغیرہ وفی رجلی خلخالان من ذہب. فرماتے ہیں میں چھوٹی تھی اس وقت، میرے قدموں میں سونے کے 2 خلخال تھے. سونے کا زیور قدموں کے اندر ہے. فرماتے ہیں ایک آدمی آ گیا، اس نے میرے پاؤں سے دونوں اتارے. وہ یب کی اتار بھی رہا ہے، ساتھ رو بھی رہا. رو بھی رہا. فرماتے ہیں قل تو مایوب کی کا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن پہ روتا کیوں ہے؟ خیمے لوٹ لیے، حضرت امام زین العابدین کے نیچے سے چٹائی تک نکالی، زمین پر گرا دی. ان کتابوں کے اندر موجود. اب آپ نے فرمایا کہ تم نے زیور تو اتار لیا، اب روتا کیوں ہے؟ اللہ کے دشمن، اہل بیت کا جو دشمن ہے وہ خدا کا بھی آپ کے یہ لفظ ہے یا عدو اللہ. ارے روما کیوں نہ، رسول اللہ کی بیٹی نو لٹی جا رہا. روما کیوں نہ، رونے اس کو آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی اگے اتنا ظلم ہو گیا ہے، رن جی کسر وہ بھی کٹی جانا. روندا اس کرنے کتیا جب روندا پیا سارے دن کے میں رسول اللہ کی بیٹی ہاں تو پھر کم کرتا کیوں؟ کیتی بھی جانا ہے، رو بھی جانا ہے. یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھ گیا رسول اللہ کی بیٹی سمجھ گیا سلوک کرنا ہے. یا پھر جو کرنا ہے کر جا آگے جو بڑا کچھ کر چڑیا. یہ سونا سان کو امام حسین کا پیار ہے، لیکن روندا کے نہیں کرنے. گل کی تھی انہیں ادا خافو ان یجیا غیری فیاخذہ. روندا اس گلے آ کے ظلم بڑا کرنا پیا، لاندا اس گلے آ کے میں نہ لایا تو کوئی اور لے جائے گا. امالی شیخ صدوق اتنا ظلم جنہیں کیتا ہوئے پٹے گا نہیں تو جائے گا کتنے؟ وہ تو شروع ہو گیا نا، رون شروع ہو گیا. اور میں نے کی کرنا ہے اللہ دے دشمنا، نہ ڈاکہ ماری جانا نہ رونی جانا. پھر رون کے سامنے کم از کم انہیں کیا ہے روندا اس کر لیا کہ رسول اللہ کی بیٹی نہ اتنا ظلم کرنے کرتا کیوں ہے کہ پھر میں نہ لاوا تو کوئی اور لے جا سی. تے سارا جی اسا کیتا تے بھی ایسے ہی کرنا ہے نا. نہیں سمجھ آئی بات؟ انہیں کیا جب دونا بڑھ دیتی نے سر لا دیتے نے شہید کر دیتا ہے تے تھوڑا جہا زیور کوئی آ کے اور لے جائے یہ بھی ایسا ہی کرنا ہے. میں کیا پھر ساری عمر تو پٹ کے مرنا ہے. اجے میں اور تو نہیں جا رہا، وہ نہیں جا رہے جڑے ہیں کون میدان کربلا میں جڑے ہیں کون. میں کیا تو پٹ کے مرنا ہے، روڑ کے مرنا ہے، ساری عمر پٹنا ہے تے یہ نہیں مرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اجے اگے جملہ اور بھی موجود ہے. یہ تھوڑا کام تو نہیں ہوا. دیکھیے ذرا
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کوفے میں یہ سارا قافلہ پہنچا ہے، وہاں پر آپ نے یہ خطبہ دیا تو وہاں پر کوفی لوگ، شیعہ لوگ رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اتبکونا وتنتحبونا، فرمایا روتے ہو کوفیو اور ہماری محبت کا اظہار کرتے ہو، کوفیو روتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو۔ ای واللہ فضحوا کثیرا وضحکوا قلیلا، فرمایا خدا کی قسم ہے کبھی ہنسی آئے گی ورنہ ساری زندگی روتے رہو۔ فضحوا کثیرا، روتے ہی لگ جائے گی، وضحکوا قلیلا، بہت کم ہنسو گے۔ یہ بددعا کنے دی تھی؟ سیدہ زینب۔ لگی یا نہیں لگی؟ بولو، انج لگی ہے جو لگنے دا انہاں کے نا انج پٹتے مر جاؤ گے، چھریاں مار مار کے بندے، چھریاں مار مار کے نیرا رونا ہے ایک اور مانا رکھتا ہے، کہ کھلو کے پٹنا اور مانا رکھتا ہے، تو باقاعدہ چھریاں مارنا پہ یہ بددعا دا اثر نہیں تو ہوگی۔ فرمایا ایک ان صدا ملے گی، بددعا فرما تو کسی بندے نے پوچھ لو بس سیدہ زینب کس واسطے بددعا کرن اور پوری ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں، کسی اور نے بھی پوچھ لو تو اپن بڑی دعا ہے، وہ دعا تو بڑی راتی نہیں ہوتی۔ میں کیا بالکل سامنے یقین ہے کہ دعا عملاً بھی یقین جی کہ سارا کچھ کی ہو رہا ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے خطبہ دیا، بڑے حالات دیکھ کے قافلے دے تو کوفی روندے نے۔ آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا تقولون رجالکم وتبکینا نساؤکم، فرمایا بکواس بند کرو کوفیو، تمہارے مردوں نے ہمارے گلے کاٹ دیے اور تمہاری عورتیں بہن کر رہی ہیں، میں قتل کر کے روتے بھی ہو، پھر قاتل کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ روئے؟ کم از کم مقتول کو رونے تو دو۔ یہ آپ بھی ہم سے قسم کر رہے ہو؟ آپ نے بتایا زبانیں بند کرو۔ یہ اللہ معاشر کو تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی خطبہ دیا، مقتل حسین دینا مجھے، صفحہ نمبر 333، اور کیا کمال کا انداز ہے یہ۔ مقتل الحسین کے اندر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خطبہ دیا تو صفحہ نمبر 333 یہ دیکھو لمبا خطبہ، کیا فرمایا؟ غور کرنا ذرا۔ یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اور میں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لو، میں امام زین العابدین ہوں، امام حسین کا بیٹا ہوں، اور امام حسین وہی ہے جو شیر خدا کے فرزند۔ اگلا لفظ کیا بولا؟ انا ابن من انتہا حرمت، میں اسے امام حسین کا بیٹا ہوں جن کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے۔ بڑے جملے بولے ہیں، میں بول نہیں سکتا۔ فرمایا انا ابن المذبوح بشق الفرات، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ من غیر سہل ولا ترات، انا ابن من قتل من قتل صبرا وقفا بذلک فخرا، فرمایا امام حسین کو، میرے والد گرامی کو قتل کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ صبر کا اظہار فرمایا۔ وقفا بذلک فخرا، اور
فرمایا کوفیو ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اب سنیے، یا ایھا الناس ناشدکم اللہ ان تعلمون انکم کتبتم الی ابی، فرمایا لوگوں میں خدا کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں، خطبہ کہاں ہو رہا ہے؟ کوفہ میں۔ حاضرین کون ہیں؟ کوفی ہیں، وہی لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم کو کہہ رہا ہوں، کیا جانتے ہو انکم کتبتم الی ابی، تم نے میرے باپ کی طرف خط لکھے ہیں۔ خدا سبو ہو، خط بھی لکھے ہیں، پھر تم نے ان کو دھوکہ بھی دیا۔ وآتیتموہ من انفسکم العہود والمثاق والبیعۃ، فرمایا تم نے وعدے کیے، بیعت کی تم نے، اور کیا کیا؟ وقاتلتموہ، اور تم نے ہی قتل بھی کر دیا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ قسم اٹھا کے فرمایا تم نے خط لکھے، قسم اٹھا کے فرمایا تم نے بیعت کی، قسم اٹھا کے فرمایا تم نے ہی قتل کی۔ اب اس میں ہمارا کوئی قصور ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا معاشر کا دن ہوگا، تم رسول اللہ کی طرف دیکھو گے، جب وہ فرمائیں گے قتلتم عترتی، میری آل کو تم نے قتل کیا، فلستم من امتی، نکل جاؤ تم میری امت سے۔ جب یہاں تک بات پہنچی نا، بڑا عجب منظر ہے، بڑی توجہ سے سننا۔ آپ نے جھنجھوڑا اور بربرا فرمایا، کلمہ حق کہنے سے وہ ڈرتے کب ہے؟ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ سارے کٹائے تو حق کی خاطر ہے، اور حق کو اگر دبانا ہوتا یا چھپانا ہوتا تو پھر تو سب کچھ حاضر تھا۔ یہ میں جملہ بولنے سے پہلے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، فروع کافی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے کہا بعد میں یزید جب مدینہ شریف گیا، اس نے امام زین العابدین کو بلایا، اس نے کہا میری غلامی قبول کر لو۔ اس نے کہا اگر نہ قبول کروں تو پھر، اس نے کہا قتل کر دوں گا۔ فروع کافی جانتے ہو؟ اصول اربعہ شیعہ کی معتبر کتابیں فروع کافی میں یہ موجود ہے۔ کہتے جب یزید نے یہ کہا، امام زین العابدین نے کہا کہ پھر اگر نہ بیعت کرو، اس نے کہا قتل کر دوں گا۔ تو امام زین العابدین نے کہا میں آج کے بعد تیرا غلام ہوں۔ کیا کہا؟ آج کے بعد میں تیرا غلام ہوں، اور ایسا غلام ہوں چاہے تو گھر میں خدمت لیتا رہے، چاہے منڈی میں جا کے مجھے بیچ دے۔ فروع کافی میں یہ لفظ موجود نہ ہو، فقیر 1,00,000 روپیہ پیش کرے گا۔ شاید آپ سمجھیں نہیں بات، اگر یہ بیعت ہی کرنی ہوتی تو پھر سب کچھ ادھر ذبح کیوں کروا دی؟ یہاں کیا فرمایا؟ جب یہ لفظ بولے نا، فَارْتَفَعَ الْأَصْوَاتُ بِالْبُكَاءِ وَقَالُوا هَلَكْتُمْ وَمَا طَالَبُوا، مجمع شیعہ کا ہے، سارے کوفی قاتل اکٹھے ہیں۔ جب آپ نے جھنجھوڑا، تم نے خط لکھے، تم نے بلایا، تم نے بیعت کی، تم نے بیعت توڑی، تم نے قتل کیا، رسول اللہ کی امت سے تم نکل گئے، تو زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ بِالْبُكَاءِ، روئے، آوازیں بلند ہوگی، چیخیں مارنا شروع ہو گیا۔ قَالُوا هَلَكْتُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ، ایک دوسرے کہتے ہیں ہلاک ہو جاؤ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا تم نے۔ ایک دوسرے کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کر گزرے ہو، آوازیں بلند۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران قابل نصیحتی، فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری نصیحت قبول کرے۔ اب ان کو جھنجھوڑا اور ثابت کیا، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ امام زین العابدین اب بول رہے ہیں، اب ان کو ہوش آئی تو کہتے ہیں کیا کر لیا ہم نے، رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے یہ جملہ بولا نا کہ اللہ اس پر رحم کرے گا جو میری نصیحت قبول کرے گا، تو سارے خاموش ہو گئے۔ اب دیکھو اگلے لفظ کیا ہے، قالوا باجمعہم نحن یبن رسول اللہ سامعون مطیعون حافظون لزمامک،
رسول اللہ کے بیٹے ہم تمہارے مطیع ہو گئے، ہم تمہارے حامی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو تو ہوگے ہم کرنے کو تیار ہیں. بھائی کل سے بڑھ کے انہیں شہید کر گئے. جدو یہ جملے فرمائے نے کہ ہوں تھوڑا کوئی حال نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو ہوں آدھے نے امام زین العابدین جدو آخیا سی نا، حضرت مولا علی بھی آخیا سی، امام حسن بھی آخیا سی، امام حسین بھی خط لکھیا سی، بس تھوڑے واسطے سب کچھ سنیا نا. ہوں سارا کچھ کر کے پھر امام زین العابدین آگے سی تھوڑے واسطے حاضر ہاں جناب. وہ نہیں سمجھ آئی جناب جی حاضر ہاں، اور میں مرو تھی تھوڑے جہاں کتوں کی سن کوئی لوڑ ہی کل جنگ کی جی سب کچھ وٹ دیتا جی ہوں پیچھے رہ گئی جی ہوں پھر میرے آ جناب اسی حاضر ہاں. اسی آلے بیٹھ کے بڑے پرانے خادم ہاں، اسی سامع ہونا گل سن لیے مطیع ہونا اطاعت کرنے پہ تھوڑی حفاظت کریں گے. لارا کے بھی نام کا جو ہو گیا ہوں انج نہیں ہونے لگا، تھوڑے تو اسی کدی بھی دور نہیں ہوں گے. فمرنا بامریکا یرحمک اللہ. امام زین العابدین ہوں تو حکم دے اسے کی کرنا چاہیے؟ منہ کڈو اسی تیار ہیں جناب، حکم دو، حکم فرماؤ. انا حرب لحربک، جہاں تہاڈا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے، جہاں تہاڈی جنگ ہے وہ ساڈی جنگ ہے، جہاں تہاڈی سلو وہ ساڈی سلو. نبرأ ممن ظلمک وظلمنا. وہی پرانی گلاں ساریاں، لیکن بدبخت ایڈے نے کتاباں لکھتے بھی نہیں پتہ لگا وہ لکھتے کی ہیں. جدو مت ماری ہوئے تو سمجھ آتی آدھے پہ بھائی جنہیں تھوڑے سے ظلم کیتا انہیں ساڈے سے ظلم کیتا. آپ بڑا بیٹھے جو بھی تھے امام زین العابدین نے نا. آخو سبحان اللہ. قال علیہ السلام حیاتا حیاتا ایھا الغدران بغرا، فرمایا دھوکہ دینے والے کتوں دور ہو جاؤ. فرمایا ساتھ کا بات سمجھے حیل بینکم و بین شہوات انفسکم. فرمایا ہم تمہاری خواہشات کے درمیان کو پردہ آ گیا نہیں، کسی انجے خبیث وجہ بھی اچھا کرنا کی چاہتے ہو. فرمایا تريدون ان تاتوا الی، تسی ہن چاہتے ہو کہ میرے گرد ہو جاؤ، میرا کرنا چاہتے ہو کام. اتريدون ان تاتوا الی کما اتیتم الی ابی من قبل. فرمایا جس طرح میرے والد کو شہید کیتا دے ہو میرے پیچھے پہ گئے ہو، اے لیبڑیاں لاندے ہو گئے جی ایڈے کرتا کام ہے بلا بھی چڑھے گا. تھی بلا سکتے ہو سان تے ساری زندگی بھی بولتا کی بولیا کیا کی بولیا. ان الجرح لما ينتمل، فرمایا اجے زخم تے رکے ہی نہیں، اجے خون تے بہتا پیا. تے قتل ابی بالامس والو بیتے ہی، ابھی کل کی بات میرے والد صاحب قتل کیے گئے امیر المومنین اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا ہے، آپ کے آل بیت کو قتل کیا گیا ہے. اور کل ابھی بھولا نہیں ہو جو کچھ تم نے کیا ہے اور جتنی تکلیف تم نے اللہ کے رسول کو پہنچائی ہے یہ کام کر کے، اور جو کچھ امام حسین سے کیا، جو کچھ امام مسلم سے کیا. فرمایا وہ کل کی بات ہے، میں ابھی کوئی بھولا. اتنا حضرت امام زین العابدین نے ہر موقع یہ جواب دیا. یہ کتاب لکھی شیعوں نے لیکن چھپا نہیں سکتی، چھپا چھپ گئی. اب کتاب ان کی بولے کہ امام زین العابدین نے بھی کہا کہ تم بھی خط لکھنے والے، ایک ہی خطبے میں سب کچھ بیان کر دیا نا. اس کتاب میں یہ آنا نہیں چاہیے تھا. یہ کتاب کہتی ہے شیعہ جھوٹے ہیں، شیعہ قاتل ہیں. لکھی کس نے ہے؟ تو یہ جملے کم از کم نہ لکھتے،
لیکن کیوں نہ لکھتے؟ لکھانے والا وہ آپ ہے، لکھانے والا وہ آپ ہے، اس نے یہ لکھوایا۔ اب یہ قافلہ چلا کوفے سے شام کی طرف، جب شام کی طرف چلا خط لکھنے والے شیش بن ربی، عمر بن حجاج اب امام حسین کے سر کے ساتھ شام کو جا رہے ہیں۔ یہ خط لکھنے والے خاص یہ دو بندے اب بھی موجود ہیں قافلے میں، اور جو کربلا کے شہداء کا قافلہ جا رہا ہے جن کے ساتھ نیزوں پہ ہیں، ساتھ مستورات ہیں، تو یہ خط لکھنے والے خبیث ساتھ جا رہے ہیں کہ جا کے یزید کے سامنے ہم یہ کہیں کہ ہمیں کچھ انعام مل جائے کہ ہم تو اب اس وقت تک تیرے ساتھ، تیرے پاس پہنچنے تک اس سارے معاملے میں ساتھ رہے ہیں، تو کم از کم یزید ہمیں کچھ انعام دے۔ گرامی قدر سامعین، پھر جب یزید کے سامنے وہ سر پیش ہوا، سر انور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو کہنے لگا یہ کس نے قتل کیا؟ کسی نے کہا فلاں نے قتل کیا۔ وہ جلدی سے بولا میں نے نہیں قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا تم نے قتل کیا یزید، کیونکہ تم نے آرڈر دیا تھا۔ اب یزید اپنے چہرے پہ ہاتھ مارنے لگا۔ سب سے پہلا ماتم وہاں پر یزید نے کیا، اور مقتل حسین کے اندر یہ باقاعدہ عبارت موجود ہے، اپنے سر کو بھی مارتا ہے، چہرے کو بھی مارتا ہے، تو قاتل ہیں لیکن ماتم بھی کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ جو جاری ہوا وہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ ایک علامت اور آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ پہلے یہ بات سن لیں، یہ ہے مجالس المومنین۔ بات بس ختم کر رہا ہوں، یہ تھوڑی سی آپ کو اس سے اگلی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اب وہ بات تو ہو گئی، میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک نام سنایا تھا، کون بتائے گا؟ یاروں کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے تو دشمنوں کے بھی تو یاد رکھنے چاہیے نا۔ سلیمان بن سرد خزائی۔ اب پھر میٹنگ شروع ہوگی، اسی کے گھر میں پہلے ہوئی تھی۔ امام حسن کی شہادت پر، امام حسن کی سلح پر بھی اس نے امام حسن سے ملاقات کی اور کہا کہ تم نے بیعت کیوں کی؟ 40,000 آپ کے پاس لوگ موجود ہیں آپ کے ساتھ مل کے لڑنے والے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد پھر امام حسین کو جا کے پھر ملا، پھر جا کے خط لکھے، پھر اس کے گھر میں میٹنگ پہلی جو کوفے کے اندر ہوئی، امام حسین کو بلانے کے لیے اس بندے کے گھر کے بھی اندر میٹنگ ہوئی۔ اب سارا کچھ ہو گیا ہے، مجالس المومنین پڑھ رہا ہوں، بہت بڑی کتاب ہے ان کی۔ کہتا ہے طائفہ کے از کوفیان و مسلم بن عقیل عہد و بیعت کردہ بودن و نقد عہد کردہ۔ کوفے کے لوگوں نے جنہوں نے امام مسلم سے عہد کیا، بیعت کی اور توڑ دی، امام حسین را نصرت نہ نمودن، امام حسین کی مدد نہ کی، باہل بیت و اصحاب خود درجہ شہادت رسید، امام حسین اپنے دوست احباب کے ساتھ درجہ شہادت تک پہنچے، بعد آز چند گاہ متنبع شدہ، کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو پتا چلا انگشت حیرت بدندان گرفتہ، حیرت کی انگلی اپنے دانتوں پر رکھی،